آج کی اہم تعلیمی خبریں۔ وفاقی وزارت کے تحت HCTRS کو ایکریڈیٹیشن سرٹیفکیٹ جاری۔ پاکستان نیشنل ایکریڈیٹیشن کونسل PNAC وزارت سائنس و ٹیکنالوجی حکومت پاکستان نے جامعہ کراچی کے بین الاقوامی مرکز برائے کیمیائی و حیاتیاتی علوم ICCBS میں قائم حلال سرٹیفکیشن ٹیسٹنگ اینڈ ریسرچ سروس HCTRS کو سرٹیفکیٹ آف ایکریڈیٹیشن سے ہمکنار کیا ہے۔ PNAC کے مطابق یہ ایکریڈیٹیشن باقاعدہ نگرانی اور اس کی شرائط کی مسلسل تعمیل سے مشروط ہے اور یہ 26 فروری 2029 تک مؤثر رہے گی۔ سندھ کے سرکاری کالجز میں اندھیر نگری سپلا کا شدید احتجاج۔ سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن نے محکمہ کالج ایجوکیشن کی زبوحالی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے اندھیر نگری قرار دیا ہے۔ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آدھے سے زیادہ کالجز مستقل پرنسپل سے محروم ہیں اور سیاسی مداخلت کے باعث جونیئر افسران کو گریڈ 20 کی نشستوں پر تعینات کیا جا رہا ہے، جبکہ سیکرٹری تعلیم کی عدم دستیابی اور درسی کتب کی عدم اشاعت نے نظام کو مفلوج کر دیا ہے۔ سپلا نے خبردار کیا ہے کہ اگر وعدے پورے نہ ہوئے تو اساتذہ ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہوں گے۔ تعلیمی اداروں کی 31 مارچ تک بندش جاری، تعلیم کا حرج، اسکول ایسوسی ایشن کا کردار۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں آل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین طارق شاہ صاحب سے۔ جی طارق صاحب، اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ جی بالکل، دیکھیں سب سے بڑا ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ فزیکل ایجوکیشن جو ہے نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ہمارا بارہا حکومت سے یہ کہنا تھا کہ آپ گورنمنٹ کی اسکولس کو دیکھ لیں یا لو پرائیویٹ اسکولس کو دیکھ لیں جہاں فیس کم ہے، وہاں اگر آپ آن لائن کی طرف چلے بھی جاتے ہیں، کیا وہ بچے جو ہیں وہ آن لائن پڑھ سکیں گے؟ نہیں پڑھ سکیں گے۔ وہ اس ملک کے اندر آپ نہ ہمارے پاس اچھا انٹرنیٹ کا نظام ہے، نہ اچھے گیجٹس کا نظام ہے۔ ایک گھر میں اگر 3-4 بچے ہیں تو وہاں پہ گیجٹس بھی پراپر نہیں ہوتے جس کے تحت جو ہے نا پڑھ سکیں، تو وہاں پر تعلیم کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا اور ہو رہا ہے۔ اور ہم نے ماضی میں ہی دیکھا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے کووڈ کے دنوں میں ہم نے بھی اس کو پروموٹ کیا، بھرپور کیا، لیکن اس کے لرننگ آبجیکٹیوز میٹ نہیں ہوئے۔ گھروں میں بچوں کو ہم نے لیکچرز ڈیلیور کروا دیے، آن لائن لرننگ مینجمنٹ سسٹم لے کر آ گئے، ایون واٹس ایپ کے اوپر لیکچر ڈیلیور کر دیے اسکولز نے، لیکن اس کے عوض جو ہے وہ بچوں نے کتنا پڑھا، کتنا سمجھا، وہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور آج تک ہم اس لرننگ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اب اگر ہم دوبارہ ایک اور فیز میں جائیں گے، جو کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں، جس فیز میں ہم اس کو دوبارہ امپلیمنٹ کرنے جائیں گے تو ہم پھر دوبارہ سے اپنے بچوں کو 3-4 سال دوبارہ لرننگ ڈیفیسٹ کی طرف لے جائیں گے۔ تو ہماری گورنمنٹ سے تو یہ اپیل ہے کہ آپ فوری طور پر عید کے بعد جو ہے وہ 24 تاریخ سے تمام تعلیمی اداروں کو فزیکلی کھولنے کی اجازت دیں۔ اگر تعلیمی بحران ہے تو فار ٹائم بینگ آپ کم دنوں کے لیے، مطلب آلٹرنیٹ ڈیز 3 دن 4 دن کے لیے آپ اسکول کھولنے کی اجازت دیں، تاکہ ہم جو ہے وہ جو لرننگ ڈیفیسٹ ہے، جو بچوں کو پڑھائی ہے، وہ متاثر نہ ہو، ہم وہ پڑھاتے رہیں۔ لیکن جہاں یہ کہا جاتا ہے 9, 10, 11, 12 کے پیپرز ہونے والے ہیں، ان کی کلاسز آف ہو چکی ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ان اسکولوں کی بھی ہے جو کہ 8 تک پڑھا رہے ہیں۔ اس میں کیمبرج اسکول بھی شامل ہیں جو کیمبرج سسٹم پہ چلتے ہیں، ان کے تو ایگزامز ابھی ہونے ہی نہیں ہیں، ان کو تو ابھی پڑھنا ہے اب آگے مئی میں ایگزام ہونے کے لیے، تو وہ بچے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو بہت سارے کیسز میں ابھی نیا سیشن سٹارٹ ہونا ہے۔ اگر نیا سیشن سٹارٹ کیسے کریں گے جب تک ہم فزیکل اسکول کی اجازت نہیں ہوگی؟ تو اس سارے معاملات کے اندر ہم نے حکومت سے یہ اپیل کی ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ اسکولس کو فزیکلی کھولنے کی اجازت دی جائے، تاکہ ہم بہتر طریقے سے بچوں کو پڑھا سکیں۔ کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں جدید لائبریری کا افتتاح۔ کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر وسیم قاضی اور سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی چارٹر انسپیکشن اینڈ ایویلیوشن کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر سروج ٹوری نے کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں نئی لائبریری کا افتتاح کر دیا۔ اس لائبریری میں میڈیکل اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی 6000 سے زائد کتب دستیاب ہیں، جو طلباء کو تحقیق اور مطالعے کے لیے بین الاقوامی معیار کا ماحول فراہم کریں گی۔ پنجاب، بہترین کارکردگی پر اساتذہ اور پرنسپلز کی حوصلہ افزائی۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے تعلیمی و انتظامی معیار بہتر بنانے پر 306 اساتذہ اور 28 پرنسپلز کی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس لسٹ میں لاہور کے 39 اساتذہ اور 4 پرنسپل شامل ہیں، جنہیں ان کی بہترین تدریسی خدمات اور مثالی قیادت پر سراہا گیا ہے۔ پنجاب کے 9 تعلیمی بورڈز میں مستقل چیئرمینز کی تعیناتی کا عمل شروع۔ پنجاب کے تعلیمی بورڈز میں 2 سال سے خالی چیئرمینوں کی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے انٹرویو کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم کے سربراہی میں قائم کمیٹی
300 سے زائد امیدواروں کے انٹرویوز کر رہی ہے، جس کے بعد کنٹرولر امتحانات اور سیکرٹریز کی تقرریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی۔ قربان ڈگری کالج لاہور کا 7واں کانویکیشن۔ قربان ڈگری کالج فار ویمن میں 7ویں کانویکیشن کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ قائد اعظم یونیورسٹی بیل آؤٹ پیکج میں تاخیر پر تشویش۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی اکیڈمی اسٹاف ایسوسی ایشن نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ منظور شدہ بیل آؤٹ پیکج کے بقیہ فنڈ فوری جاری کیے جائیں۔ فنڈ کی عدم فراہمی کے باعث یونیورسٹی کو انتظامی اور تعلیمی امور چلانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ویمن یونیورسٹی ملتان میں اسٹیل گلوب کا افتتاح۔ ویمن یونیورسٹی ملتان کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچا نے یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ کی اپ گریڈیشن اور نئے نصب شدہ خوبصورت اسٹیل گلوب انسٹرکچر کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ جامعہ کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے مکمل کیا گیا ہے۔